پشاور میں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پانی کی اتنی فراوانی ہے کہ اس کی ضیاع کو روکنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی، مگر اس کے مقابلے میں شہر میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں اس شدید گرمی میں پینے کا پانی تک موجود نہیں۔ شہر کے آس پاس کے علاقوں میں پانی کی نایابی کا یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں، مگر اب تو لوگ گھر گھر پانی مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سرکاری نل میں تو پانی درکنار، اب تو مسجدوں میں بھی پانی کی قلت ہے۔ یہ جو ہے نا ہماری مسجد ہے، اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے یہ بورنگ کی ہے اس مسجد میں، اور یہ جو ہے نا سارا مسئلہ پہلے تو ادھر ہمارے ٹرانسفارمر کا ہے۔ وہ پہلے بجلی نہیں ہوتی، جب بجلی آتی ہے تو اتنے بچے ٹبکوں میں پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ادھر آتے ہیں، کیونکہ یہ پانی جو ہے نا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ، مگر بجلی کا ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تو بھی لوگوں کو چندہ کر کے اسے ٹھیک کرانا پڑتا ہے، لیکن ان کی بقول پانی کے مسئلے کو اپنی مدد آپ کے تحت حل کرانا ممکن نہیں۔ ہمارے لیے حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، ہم نے بہت درخواستیں کی ہیں، بہت محنتیں کی ہیں، لیکن سرکار نے ہماری کوئی بات نہیں سنی ہے۔ ابھی تک ہمارے سرکار نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ حکومت پانی کے مسئلے کے حل کے لیے بھی امریکہ سے یاس لگائے بیٹھی ہے، جن کا کہنا ہے کہ امریکہ خیبر پختونخوا میں پینے کے صاف پانی کے منصوبے کے لیے $300 ملین فراہم کرے گا۔ یو ایس ایڈ کے ذریعے خرچ کی جانے والی اس رقم سے صوبہ بھر میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، مگر لوگ ان طفل تسلیوں سے تنگ اور اپنے ان منتخب نمائندوں سے مایوس ہو چکے ہیں جو مفت بجلی اور سہولیات کی فراہمی کے کئی جھوٹے وعدے کر چکے ہیں۔ یہاں نیشنل پارٹی کی حکومت ہے، ہمیں سڑکیں اور گلیاں ملیاں نہیں چاہیے، ہمیں صرف پانی چاہیے۔ یہ سب عوام رو رہا ہے، یہ کیا حساب ہے؟ بجلی بند اور گیس ندارت، اب تو یہ لوگ پانی کے ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ یہ لوگ سخت گرمی میں احتجاج کرتے کرتے بھی تک گئے ہیں، مگر ان کو سننے والا کوئی موجود نہیں۔ ممتاز بنگش، ڈان نیوز، پشاور۔